انٹارکٹیکا اتنا بڑا ہے کہ اس میں آسٹریلیا جیسے 2 ملک، انڈیا جیسے 9 اور پاکستان جیسے 20 ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ لیکن ایک سوال پوچھوں دوستو، آخر اتنی بڑی لینڈ کو اون کون کرتا ہے؟ انٹارکٹیکا کا آفیشیل فیکٹ کیا ہے؟ کیا انٹارکٹیکا میں برف سے ڈھکے پہاڑوں کے نیچے کچھ ایسے منرلز موجود ہیں جو کہ بہت پریشیس ہیں؟ اور پچھلے 50 سالوں سے انٹارکٹیکا کے اندر کیا خفیہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو آپ کو نہیں پتہ؟ کیا آپ لوگ ایز اے ٹورسٹ انٹارکٹیکا جا سکتے ہیں؟ اور دنیا کی ڈیفرنٹ کنٹریز آخر انٹارکٹیکا کو انویڈ کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ دوستوں یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستوں میرا نام ہے حسیب اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا چینل حسیب ملک۔ دوستوں انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے اور آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں لائف پاسبل تھی۔ دوستوں انٹارکٹیکا برف میں ڈھکے ہونے کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے، جبکہ ریگستان عام طور پر گرم خشک حالات سے وابستہ ہوتے ہیں۔ انٹارکٹیکا اپنی کم بارش کی سطح کی وجہ سے ایک صحرا مانا جاتا ہے جس میں سالانہ صرف 2 انچ بارش ہوتی ہے۔ دوستوں یہ تو سب ہی جانتے ہوں گے کہ انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے سرد ترین مقام ہے۔ دوستوں 1983 میں واسٹوک اسٹیشن کے قریب ایک مقام کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا جو کہ 128.6 فارنہائٹ تھا، جس کی وجہ سے یہ زمین کا اب تک کا سب سے زیادہ سرد ترین مقام ہونے کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ دوستوں براعظم انٹارکٹیکا میٹا شیٹ سے ڈھکا ہوا ہے جس میں دنیا کا تقریباً 90% پانی موجود ہے۔ اس برف کی چادر کی اوسط موٹائی تقریباً 4 یا 8 کلومیٹر ہے۔ گرمیوں کے مہینوں میں آبادی تقریباً 5000 افراد تک ہوتی ہے، لیکن سردیوں میں اس میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوستوں انٹارکٹیکا اتنا بڑا اور اتنا سرد ہے کہ اسے آج تک ایکسپلور نہیں کیا جا سکا، لیکن دوستوں انٹارکٹیکا کو آج سے ہزاروں سال پہلے ڈسکور کیا گیا تھا۔ دوستوں انٹارکٹیکا پر انٹارکٹیکا ٹریٹی سسٹم کی زیر نافذ ہوئے جس پر 1959 میں دستخط ہوئے اور 1961 میں اسے پبلش کیا گیا۔ اس کے مطابق انٹارکٹیکا کو کوئی ملک انویڈ نہیں کر سکتا اور انٹارکٹیکا کو صرف ریسرچ پرپز کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ انٹارکٹیکا کو ایک سائنسی تحفظ کے طور پر لاگ کرتا ہے، سائنسی تحقیق میں بین الاقوامی تعاون کو فروغ دیتا ہے اور فوجی سرگرمیوں پر پابندی لگاتا ہے اور نیوکلیئر ٹیسٹنگ اور مائننگ جیسی ایکٹیویٹیز کو روکتا ہے۔ قطب جنوبی کے قریب ہونے کی وجہ سے انٹارکٹیکا سال بھر دن کی روشنی میں انتہائی تاغیات کا تجربہ کرتا ہے۔ گرمیوں کے مہینوں میں سورج 24 گھنٹے افق سے اوپر رہتا ہے، لیکن سردیوں کے مہینوں میں براعظم کئی مہینوں تاریکی میں ڈوبا رہتا ہے۔ امن اور سائنس کے لیے براعظم کے طور پر نامزد ہونے کے باوجود انٹارکٹیکا جغرافی سیاسی تناؤ سے محفوظ نہیں ہے۔ انٹارکٹیکا میں متعدد ممالک کے علاقائی دعوے اور لیبنگ شامل ہے، جس کی وجہ سے کافی تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کو دنیا کا سائنسی ریسرچ ہب کہا جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا مختلف شعبوں میں سائنسی تحقیق کے لیے اہم مرکز کے طور پر کام کرتا ہے، بشمول موسمیاتی سائنس، گلیشیولوجی، حیاتیات اور فلکیات۔ انٹارکٹیکا میں کی گئی تحقیق زمین کی آب و ہوا کی تاریخ، حیاتیاتی تنوع اور خلائی تحقیق کے بارے میں قابل قدر بصیرت فراہم کرتی ہے۔ انٹارکٹیکا میں رہنا اور کام کرنا اس کی انتہائی آب و ہوا، تنہائی اور رسد کی مشکلات کی وجہ سے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رہائشیوں کو سخت موسمی حالات، سردیوں کے مہینوں کے دوران محدود دن کی روشنی اور تنہائی کی نفسیاتی نقصان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ انٹارکٹیکا کے ماحولیاتی نظام کی نزاکت کو تسلیم کرتے ہوئے براعظم پر انسانی اثرات کے کم سے کم کرنے کے لیے ماحولیاتی تحفظ کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ انٹارکٹیکا کے قدیم ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے ویسٹ مینجمنٹ، آلودگی پر قابو پانے اور تحفظ کی کوششیں اہم ترجیحات ہیں۔ انٹارکٹیکا کی سیاحت بڑھ رہی ہے، جو براعظم کی منفرد مناظر اور جنگلی حیات کا تجربہ کرنے کی کوشش کرنے والے بہادر مسافروں کے ذریعے کار فرما ہے۔ تاہم ماحولیاتی اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے سیاحت کو سختی سے منظم کیا جاتا ہے، اس میں زائرین کی سرگرمیوں اور ماحول کے ساتھ تعامل کو کنٹرول کرنے والے سخت رہنما اصول ہیں۔ صدیوں کی تلاش کے باوجود انٹارکٹیکا دنیا میں سب سے کم دریافت شدہ خطوں میں سے ایک ہے۔ براعظم کے وسیع علاقے اچھوتی اور غیر دریافت شدہ ہیں، جن میں ان کئی سائنسی دریافتیں اور اسرار ہیں جن کا پردہ فاش ہونے کا انتظار ہے۔ انٹارکٹیکا تمام براعظم میں سے سب سے زیادہ ونڈی ہے، چونکہ اس کا زمین کا ڈیزائن بہت بڑے فاصلے پر فلیٹ ہے، اس لیے اس میں 3200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلتی ہیں۔ دوسرے براعظموں پر ہوائیں صرف طوفانوں، سمندری طوفانوں، بگولوں وغیرہ کے دوران اس رفتار تک پہنچتی ہیں۔ اس میں خون سراغ آبشار ہے۔ مشرقی انٹارکٹیکا میں دور دراز ڈیلر گلیشیئرز کے ایک حصہ جو کہ 100 سال سے زیادہ بلڈ فالز کا پریشان کن سرخ رنگ عرصے سے معمہ تھا، جسے 2017 میں دریافت کیا گیا تھا، جو کہ ایک ذیلی برفانی جھیل سے نکلتا ہے جس میں نمک اور آکسائڈز آئرن کی مقدار زیادہ ہے۔ جب پانی ہوا کے ساتھ رابطے میں آتا ہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جو اسے حیرت انگیز سرخ رنگ دیتا ہے۔ انٹارکٹیکا میں دنیا کی سب سے نمکین جھیل ہے۔ ٹرانسٹارکٹک پہاڑوں کی بنیاد پر ڈان جوان تالاب زمین پر پانی کی سب سے نمکین جھیل ہے۔ اس کے نمک کا ارتکاز ہے
بحیرہ کے 30%، عام سمندری پانی کے 3.5% اور مردار کے لیے 40% سے زیادہ ہے۔ نمک دراصل کیلشیم کلورائڈ ہے جو مقابلے میں پانی کی انجماد کو سوڈیم کلورائڈ سے بھی زیادہ کم کرتا ہے، جسے آپ ٹیبل نمک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اور جھیل کی زیادہ نمکیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹارکٹیکا کے ٹھنڈے درجات میں بھی مائع رہتی ہے۔ دوستو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جانور انٹارکٹیکا میں رہ سکتے ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ انٹارکٹیکا کے بہت سے کامیاب ابتدائی متلاشیوں نے اپنی مہمت میں مدد کے لیے آرکٹک کے کتوں کا استعمال کیا۔ 1994 میں براعظم سے تمام کتوں پر پابندی لگا دی گئی تھی، تاہم یہ اس تجویز کی وجہ سے تھا کہ وہ مہر کی آبادی میں بیماریاں پھیلا سکتے ہیں، اور اگر وہ اپنی پابندیوں سے آزاد ہو گئے وہ جنگلی حیات کو بھی پریشان کر سکتے ہیں۔ اگرچہ وہاں کوئی پولر بیئر اور کتے نہیں ہو سکتے، انٹارکٹیکا پینگوئنز کو دیکھنے کے لیے دنیا کا بہترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ در حقیقت پینگوئن انٹارکٹیکا کا قومی جانور ہے۔ سیارے پر پینگوئن کی 17 مختلف اقسام میں سے 8 انٹارکٹیکا میں آباد ہیں۔ شنشا پینگوئن اور ایڈلی پینگوئن صرف انٹارکٹک براعظم میں پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کی باقی اقسام زیادہ تر انٹارکٹک میں ہی پائی جاتی ہیں۔ دوستو انٹارکٹیکا میں نہ کوئی اسکول ہے اور نہ ہی کوئی ہسپتال، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں ایک ATM ہے جو کہ گرمیوں کے مہینوں میں 1000 سے زائد مہمانوں کو دیکھتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے آج کے کچھ فیکٹس، امید کرتے ہیں پہلے کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی معلوماتی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔